تو بدبو آ رہی تھی اور پھٹے پرانے کپڑوں میں ان کی عورتیں تھیں، ان کے بچے تو چڈی پہن کے گھوم رہے تھے. آپ یہ سب نہ کریں، اللہ اس کو پسند نہیں کرتا. اسی میں اور ایک چیز آ گئی کہ کسی کا بھی پوشیدہ حال اگر آپ کو پتا چل جائے اس کا اعلان نہ، یعنی اس کے چرچے مت کیا کرو. اگر کسی کا عیب معلوم پڑے تو کوشش کرو کہ پردے ڈال. مجھے اس پر ایک بہت خوبصورت حدیث یاد آتی ہے اور طبیعت مچل جاتی ہے کہ دین سیکھ لیں تو اس کے فائدے کتنے. حدیث پاک کا مفہوم ہے کہ جب تک تم لوگوں کے عیب پہ پردے ڈالو گے اس وقت تک اللہ تمہارے عیبوں پہ پردے ڈالے گا. اور اگر تم نے لوگوں کے عیب بیان کرنا شروع کیے تو تم اپنی طاقت کے مطابق لوگوں کے عیب بیان کرو گے، لیکن پھر اللہ اپنی شان کے مطابق تمہارے عیبوں کو پھیلا دے گا، تم ذلیل ہو جاؤ گے. جو اصل حدیث پاک کا مفہوم بیان کرنا تھا وہ یہ ہے کہ اللہ سب کا حساب لے گا تو اوپن لے گا. وہ اللہ ہے جس کا حساب لے گا تو اوپن لے گا. سب پورا مجمع ہوگا، کروڑوں اربوں خربوں کی تعداد میں سب لوگ ہوں گے اور سب کا حساب ہو رہا ہوگا. لیکن کچھ لوگ ایسے ہوں گے جن کا حساب اللہ اوپن نہیں لے گا بلکہ اللہ پردے ڈال کر سب سے چھپا کے لے گا. ایک بندہ آئے گا، اللہ اس کے گناہوں کا دفتر رکھے گا، فرمائے گا تو نے یہ عمل کیا، یہ گناہ تو نے کیا، برائی کی، تو وہ شرمائے گا کہ ہاں کیسے کہوں، ہاں کہتا ہوں تو اتنے سب لوگ دیکھ رہے ہیں، اور نہ بھی نہیں کہہ سکتا کیونکہ اگر نہ کہوں تو یہ تو اللہ ہے، عالم الغیب والشہادہ، علیم بذات الصدور ہے، یہ تو دل کے خیالات بھی سب جانتے ہیں، اسے سب پتہ ہے. تو ہاں نہیں کہہ سکتا، نہ بھی نہیں کہہ سکتا. نہ کہوں تو اللہ ہے، ہاں کہوں تو پبلک ہے. تو اللہ فرمائے گا کہ تو ڈر مت، تو ڈر مت، دیکھ تجھے کوئی نہیں دیکھ رہا ہے. تو جب وہ ادھر ادھر دیکھے گا تو کوئی ہوگا نہیں، پردے ڈالے ہوئے. تو بندہ پوچھے گا کہ میرے لیے یہ کیوں، سب کا حساب تو اوپن ہوا سب کے سامنے، لیکن میرا حساب پردے میں کیوں. تو بیان کیا جائے گا بندے تو دنیا میں لوگوں کے عیبوں پہ پردے ڈالتا تھا، اس لیے آج تیرے عیبوں پہ بھی ہم نے پردے ڈالے. اور چونکہ تو لوگوں کے عیبوں پہ پردے ڈالتا تھا اس لیے تو اتنا کہہ دے کہ یہ تو نے کیا ہے. وہ کہے گا میں نے کیا، اللہ کہے گا کرنا تیرا کام تھا، بخشنا میرے کرم پر ہے، جا میں نے تجھے بخشا. وجہ کیا بنی؟ صرف لوگوں کے عیبوں پہ پردے. عیب پہ پردے ڈالنے کی بھی کیسی عادت تھی. ایک محفل سجی ہوئی تھی، کیسے عیبوں پہ پردے ڈالا دیکھو. محفل سجی ہوئی تھی، اچانک بدبو اٹھی. آپ سمجھ سکتے ہیں کہ اگر اچانک کسی کے پیٹ کی گیس خارج ہو گئی ہوگی اور اس میں بدبو تھی تو بدبو اٹھی. کچھ لوگ تھے بیٹھے. اب ایسا کبھی ہوتا ہے تو ہمارے یہاں محفل میں اگر ایسا ہوتا ہے، فطرت ہے، یہ کوئی ہنسنے کی بات نہیں، بری بات بھی نہیں، فطرت. ایسا ہوتا ہے تو لوگ ایک دوسرے کا منہ دیکھتے ہے نا. لیکن وہ محفل تھی صحابہ کی اور بدبو اٹھی تو جو درس دے رہے تھے صحابی، انہوں نے کہا کہ ہم سب مل کے چلو وضو کر لیں. کسی ایک کا وضو ٹوٹا اور استاد کیا کہہ رہے ہیں؟ استاد یہ نہیں کہہ رہے جس کا وضو ٹوٹا جاؤ وضو کر کے آؤ، نا کیا کہہ رہے ہیں؟ چلو ہم سب مل کر وضو کر لیتے ہیں. کیوں؟ اس لیے کہ اگر وہ اٹھ کر کے جائے گا، اب بے وضو تو وہ درس لے گا نہیں، اگر وہ اٹھ کر جاتا ہے تو مطلب اس کا عیب ظاہر ہو جائے گا کہ یہ بدبو اسی کی وجہ سے پھیلی، تو اس کے عیب پہ پردہ پڑ جائے. اس لیے کہا استاد نے کہ چلو ہم سب مل کر وضو کر لیں. یہ انداز تھا اور یہ تعلیم اسلام ہے. اور میں سمجھتا ہوں کہ شاید ہمارے یہاں یہ چیز کا آپ تصور نہیں کر سکتے، بلکہ خود بدبو پھیلا کے اوروں پہ الزام ڈال دے گا کہ بے وضو ہی بیٹھا رہے گا، بولے کہ وضو تو تیرا ٹوٹا میرا تو نہیں. یہ حالات، خوف نکل گیا دل سے، اصل دین سے دور ہو گئے تو اللہ تعالیٰ پسند نہیں کرتا. لیکن ہاں پھر کچھ لوگوں کے لیے رعایت دی گئی کہ بری بات کا اعلان اللہ پسند نہیں کرتا، لیکن اگر کوئی مظلوم ہے تو مظلوم کے لیے اجازت ہے. جیسے مثال کے طور پہ کسی نے کسی کا مال چھین لیا، تب یہ اس کو پابند نہیں کر سکتے کہ وہ پولیس میں بھی کمپلین نہ کرے، جج کو بھی نہ بتائے، قاضی کو بھی نہ بتائے، لوگوں کو بھی نہ کہ بھئی چلو اب بہت پردہ ڈال دے. نہیں، اس کا مال چھینا گیا، وہ مظلوم ہے
تو اس کو اجازت دی گئی کہ وہ لوگوں کو بتائے کہ اس نے میرا مال چھینا ہے، مجھے دلا کر کے دو، میرا مال چوری کیا، مجھے دلا کر، میرے پیسے چھین لیے. یعنی اس کے لیے اسلام نے اجازت دی ہے. کیونکہ اگر اسلام اس پر بھی پابند کر دیتا کہ یہ بات نہیں کر سکتے، تب تو چوروں کی تو ہمت کھل جائے گی، ڈاکوؤں کی تو ہمت کھل جائے گی. تو اسلام مظلوموں پر مزید ظلم نہیں کرنا چاہتا. اسلام تو ظلم کا مذہب ہے ہی نہیں. وہ ظالموں کو کیفر کردار تک پہنچانا چاہتا ہے کہ عام حالات میں پردے ڈالے جائیں گے، لیکن اگر کوئی کسی پہ ظلم کرے گا تو وہ مظلوم کو اجازت ہوگی کہ وہ مظلوم اپنا حق لینے کے لیے لوگوں تک فریاد کرے اور بتائے کہ اس نے ایسا کیا.